محترم جناب عثمان صاحب جیوانی، السلام علیکم۔ اہل سنت ڈوٹ نیٹ پر یاد فرمانے کا شکریہ۔ آپ نے پوچھا علیہ اور علیہ کا میں کیا فرق ہے؟ کیا قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی حیات ہیں؟ دیکھیے علیہ جو ہے یہ غائب کا صیغہ ہے، اور کوئی آدمی اگر حاضر ہو تو یہ حاضر کو مخاطب کرنے کا صیغہ ہے علیہ کا، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ فرق ہے، وہ صیغہ جو ہے وہ غائب کے لیے استعمال ہوتا ہے اور علیہ کا جو ہے وہ حاضر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، قرآن شریف سے ثابت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بعد از وصال بھی حیات ہیں، یہ آپ جاننا چاہتے ہیں تو دیکھیے قرآن مجید فرقان حمید سے یوں سمجھایا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید میں ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، جو لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کیے جائیں وہ زندہ ہیں اور انہیں مردہ مت کہنا، بلکہ ایک جگہ تو فرما انہیں مردہ گمان بھی مت کرنا، اور یرزقون بھی فرمایا کہ ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق بھی دیتا۔ اب غور فرمائیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر کوئی آدمی عمل نہ کرتا ہو اور وہ کتنے ہی اچھے راستے میں قتل کر دیا جائے تو وہ تو شہید نہیں ہوگا۔ ہاں، وہ شخص شہید کہلائے گا جو حضور علیہ السلام کی شریعت مطالعہ پر عمل کرتا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قتل کر دیا جائے تو وہ شہید۔ تو اب حضور علیہ السلام کی شریعت پر جو عامل ہو وہ قتل کر دیا جائے تو وہ شہید ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اور اسے مردہ کہنے کی ممانعت ہے، اور اس کو رزق دینے کے لیے بھی فرمایا گیا، اور یہ تک فرمایا گیا کہ اسے مردہ گمان تک مت کرنا۔ تو جس کے امت کے ایک فرد کا یہ کمال ہو تو جس کے ذریعے یہ کمال ملا ان کی کیا شان ہوگی؟ یعنی یوں سمجھا جائے کہ شہداء، صحابہ جن میں جو وصف ہے، سمندر تو نبی کریم علیہ السلام ہی ہیں جو یہ سمندر جو ہے یہ بہتا ہوا جو ہے وہ نہروں میں آ رہا، تو سمندر بھرا ہوا ہے اس لیے نہریں بھری ہوئی۔ کیا کوئی عقلمند ایسا ہوگا جو یہ کہے کہ نہریں تو بھری ہوئی ہیں اور سمندر خالی؟ یعنی حضور کے امتی تو زندہ ہیں اور ان کا نبی جو ہے مر کر مٹی میں مل گیا؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام زندہ ہیں، اور اسی طریقے سے احادیث مقدسہ میں تو بے شمار ایسی حدیثیں حیات النبی پر، اگر آپ کا ذہن تحقیقی ہو، امام بہیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا حیات الانبیاء کے بارے میں رسالہ پڑھ لیجئے۔ اسی طرح امام جلال الدین سیوطی کا ایک بہت معروف رسالہ انباء الاذکیاء فی حیات الانبیاء، اس کا بھی مطالعہ کیجئے تو آپ کو یہ راز منکشف ہو جائے گا کہ انبیاء کرام زندہ ہیں۔ جیسا کہ خود حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ ابھی ہمارے میں موجود، آپ زندہ ہیں تو آپ ہمارے درود کو سنتے ہیں، کیا جب آپ وفات پا جائیں گے، آپ کا انتقال ہو جائے تو تب بھی آپ درود شریف سنیں گے؟ فرمایا ہاں، اگرچہ میرا وصال ہو جائے تب بھی میں تمہارے درود شریف کو سنوں گا، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا کہ وہ انبیاء کرام علیہ السلام کے اجسام کو کھائیں۔ اس لیے اہل سنت و جماعت کے یہاں حیات النبی کا مسئلہ ہے، صرف نبی کریم علیہ السلام ہی نہیں بلکہ تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں بلکہ حدیث معراج میں تو یہ تک فرمایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کی قبر سے گزرے تو ہم نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طرح جب حضور علیہ السلام شب معراج بیت المقدس پہنچے تو تمام انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام جو حضور سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے سب نے حضور کی اقتداء میں نماز ادا فرمائی۔ یہ ساری باتیں حیات النبی پر دلالت کرتی ہیں۔ ہم نے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ کو دیکھنا ہو تو امام سیوطی کا رسالہ انباء الاذکیاء کا مطالعہ کیجیے اور امام بہیقی کی کتاب حیات الانبیاء کا مطالعہ کیجیے۔